ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظرها لنا يا رسول الله انظرها لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم وبرق خذ يدي سهل لنا إشكالنا بندائے پروردگار امت احمد نبی دوست دارے چاری آدم دعوی اولاد نبی مذہب انبیاء دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے نقش آدم دل سایہ نبی صدیق نقش حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغی خصال محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا اور سایہ و دامن نبی کا تھام لو سایہ و دامن نبی کا تھام لو کچھ نہ کچھ انعام ہی جائے گا کچھ نہ کچھ
جائے گا شاد ہر ناکام ہوئے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء دستگیر دو جہاں غم سارے قسم حامی شفیع مجرمان جان کائنات جان جہان کائنات فخر موجودات جناب احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد بہت ہی واجب الاحترام محتشم مکرم سامعین و حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل وعلا مجد الکریم کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس مبارک دن جمعے کے موقع پر اپنے گھر کی حاضری کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ رب العالمین ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرمائے، ہمارا آنا اور جانا رب العالمین قبول فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ذی وقار ماہ شعبان المعظم کا یہ عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ جاری وساری ہے، اور اس مہینے میں جیسے کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اس مہینے کے اندر حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کھول کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے، بلکہ گریہزاری بھی کرتے، اور اپنے صحابہ کو بھی تلقین کی، اور حضور کے صحابہ نے بھی اس پر عمل کیا، اور پوری امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک سبب ہے کہ حضور کے نقش قدم پر چلا جائے، حضور کی سنت کو اپنایا جائے، اس پر عمل کیا جائے، تو یقیناً ایک مومن کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور کی امت کو تمام امتوں سے افضل کہا ہے، بہترین امت کہا ہے، اور پھر کس لیے کہا گیا؟ حضور کی امت کو فرمایا گیا چوتھے پارے میں رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، فرمایا کہ محبوب تمہاری امت بہترین امت ہے، اخرجت للناس، جو لوگوں میں سے نکالی گئی ہے، ان کو منفرد کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبی رسول پیغمبر دنیا میں آئے، ان کی شریعت، ان کا قانون، ان کا کلمہ چلتا رہا، تو فرمایا کہ ان کی امتیں بھی تھیں، لیکن فرمایا محبوب تمہاری امت تمام امتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، بہترین امت ہے، جو لوگوں میں سے نکالی گئی ہے، لوگوں میں اس کو منفرد کیا گیا ہے۔ اس لیے اگلے جو الفاظ ہیں، اس لیے ان کو بہترین امت کہا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے میری امت کو یہ اعزاز ملا ہے، اس لیے کہ تأمرون بالمعروف، کہ وہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ اس لیے حضور کی امت کو منفرد کہا گیا، اس لیے حضور کی امت کو بہترین امت کہا گیا۔ ایک تو نسبت مصطفیٰ ہے، حضور کی نسبت سے بھی ان کو جو مرتبہ اور مقام حضور کی امت کو ملا ہے، سب سے بڑھ کر تو وہی ہے، لیکن فرمایا کہ ان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ حضور کی امت کو جو بہترین کہا گیا، فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، فرمایا کہ وہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں، اور فرمایا گیا کہ وہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، پھر حضور کی امت کا اعزاز بھی اس کو ملا ہے۔
تو پھر وہ نیکیوں کی ترغیب کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف رجوع کروانے کے لیے وہ عمل کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور پھر لوگوں کو برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ تو یہ حضور کی امت کو اعزاز ملا اور ان کی ذمہ داری رب العالمین نے یہ فرمائی کہ لوگوں کو نیکی کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ اور پھر کلمہ سے دوسرے مقام پر بھی آیت مبارکہ رب العالمین نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، فرمایا نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور فرمایا نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور فرمایا کہ برائی میں کسی کا ساتھ نہ دو، نیکی میں تم کسی کا ساتھ دو اور مدد کرو لوگوں کی، مگر برائی میں اور ظلم و ستم میں کسی کا ساتھ نہ دو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہا گیا، فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی میں تمہیں مدد کرنی ہے، ایک دوسروں کا تم نے احساس کرنا ہے، لیکن وَتَعَاوَنُوا فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم نے برائیوں میں سے کسی کا ظلم اور ستم میں سے کسی کا تم نے ساتھ نہیں دینا۔ اور بیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے بازو کی قوت سے، بازو کی طاقت سے اس برائی کو روکے۔ فرمایا کہ اگر بازو کی قوت سے اس برائی کو نہیں روک سکتا تو فرمایا پھر زبان سے اس کا رد کرے، زبان اپنی استعمال کرے کہ یہ برائی ہے، اس سے بچو۔ پھر فرمایا اگر زبان سے بھی نہیں وہ کسی کو رد کر سکتا برائی کو، تو پھر فرمایا کہ وہ اپنے دل میں اس گناہ کو برا جانا، اس برائی کو دل میں اپنے برا جانے کے فرمایا میں آقا نے فرمایا حالانکہ یہ ایمان کی سب سے کمزور نشانی ہے کہ بندہ دل میں کڑتا رہے، کسی کو برائی کو نہ زبان سے روک سکتا ہے نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم وہ دل میں اس برائی کو برا ضرور جانتا ہے کہ یار یہ کام غلط ہے، لیکن میں کر کچھ نہیں سکتا، نہ میں کسی کو زبان سے کہہ سکتا ہوں، نہ میرے اندر میری قوت اور طاقت ہے کہ لوگ میری زبان کو سمجھیں یا میری بات کو برداشت کریں، جو نیکی کی میں تلقین کروں لوگ اس کو سمجھیں، اس کو برداشت کریں، لیکن کم از کم میرے آقا نے فرمایا کہ دل میں اس برائی کو برا ضرور جانے، تو فرمایا یہ ایمان کی سب سے کمزور علامت ہے کہ وہ ایمان کمزور ایمان والا ہے۔ تو ہم نے تو الحمدللہ ہم کو کمزور ایمان والے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے حضور کے امتی ہے، تو ہم تو ہر جگہ پر اپنے بازو کی قوت سے بھی اور زبان سے بھی اس کا رد کرنے کے اہل ہیں، حق رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ ایمان کی طاقت ہی ایسی ہے۔ اگر بندہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتا ہو، نیکوکار بندہ ہو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہو، تو وہ بندہ کسی سے ڈرتا نہیں، بلکہ علماء اور فقہاء بھی فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو پوری دنیا اس بندے سے ڈرتی ہے۔ اگر وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، فقط اللہ سے ڈرتا ہے، والدین کا ادب و احترام کرتا ہے، لیکن کسی سے ڈرتا نہیں، حق بات کہنے میں وہ کسی سے نہیں ڈرتا، فقط اللہ سے ڈرتا ہے، تو فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر پوری دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ اور پھر فرمایا جو دنیا والوں سے ڈرتا پھرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ دنیا والوں سے ڈرتا ہے، تو فرمایا پھر پوری وہ دنیا سے جو اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر وہ پوری دنیا سے ڈرتا ہے، وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے۔ تو معلوم ہوا صحیح اور عقیدہ اور اچھے اور بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو تقوی کا ایک معنی ڈرنا بھی ہے، تو فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، فرمایا نیکی کو پھیلانے میں اور تقوی میں تم نے ایک دوسرے کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو تقوی کا معنی قرآن نے بار بار اس کو ذکر کیا، قرآن نے اس کو بار بار ذکر کیا، تقوی اختیار کرو، اللہ کی بندو تقوی اختیار کرو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سورہ حشر کی آیت مبارکہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنظُرْ
نفس ما قدمت لغد، اور فرمایا کہ ہر بندہ یہ سوچے کہ اسے آنے والی زندگی کے لیے جو اخروی زندگی ہے، جو آخری زندگی ہے، جو آخرت والی زندگی ہے، اس نے اس کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، کیا سامان تیار کیا ہے۔ تو تقوی کا ذکر بار بار فرمایا گیا، اور جو تقوی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اختیار کیا، اور حضور کے صحابہ نے بھی تقوی اختیار کیا، اور سلف صالحین نے، اللہ کے نیک وکار بندوں نے، بلکہ اللہ کے جو ولی ہیں وہ تو ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور لوگوں کو اسی بات کی تلقین کرتے ہیں۔ تو رب العالمین ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول نقل کیا گیا، حضرت حذیفہ حضور کے صحابی ہیں، تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے منع کرنے والے شخص کی نسبت گدھے کا مردار لوگوں کو زیادہ پسند ہوگا کہ ہم گدھے کا مردار ہمیں کھانا منظور ہے، لیکن نیکی کرنا اور نیکی کروانا، نیکی خود کرنا اور کرنے کا حکم دینا یہ ہم نہیں کر سکتے، اور نہ ہم برائیوں سے منع کر سکتے ہیں، نہ ہم نیکی کی تلقین کر سکتے ہیں۔ فرمایا صحابی فرماتے ہیں کہ قریب وہ زمانہ قرب قیامت کا زمانہ ہوگا کہ لوگ برائیوں میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، برائیوں میں ساتھ دیں گے کسی کا، لوگ برائی ہو رہی ہوگی لیکن برائی کرنے سے کوئی منع نہیں کرے گا، آنکھیں لوگ بند کر لیں گے اور پھر نہ نیکی کریں گے اور نہ نیکی کا حکم دیں گے اور نہ برائیوں سے منع کریں گے۔ تو فرمایا اس شخص کی نسبت وہ جو ہے وہ گدھے کا جو مردار ہے، جو مردہ چیز ہے، اس کو کھانا جو ہے وہ زیادہ پسند فرمائیں گے، وہ اس کو زیادہ پسند کریں گے کہ ہمیں مردار کھانا منظور ہے، ہمیں حرام کھانا منظور ہے، لیکن حرام سے منع کرنا ہمیں منظور نہیں ہے۔ تو پھر کیسے یہ لوگ ہیں؟ حضور نے تو اللہ نے تو حضور کی امت کو بہترین امت کہا ہے، فرمایا کنتم خیر امہ، محبوب تمہاری امت تو تمام امتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس لیے اعلیٰ اس کو کہا گیا کہ یہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں، لیکن پھر اللہ اکبر فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا اور پھر وہ زمانہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ لوگ اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو تو لوگ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اگر کوئی برائی ہو رہی ہو تو اس کو منع نہیں کرتے، آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے وہ نانیکی کی ترغیب کرتے ہیں۔ وہ چنے ہوئے وہ لوگ ہیں یعنی کہ پکے پینے اور چنے ہوئے وہ چند لوگ ہیں جو ہر مسجد کے اندر موجود ہیں، ہر محلے میں موجود ہیں کہ وہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی، گنتی کے جو لوگ ہیں وہ جو پڑھنے والے ہیں وہ ہر جگہ پر موجود ہیں، تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہیں، وہی لوگ جو ہیں وہ نیکی کر رہے ہیں۔ دوسرے ہزاروں لوگ، ایک محلے میں کتنے ہزار لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان بھی ہوتی ہے، تو وہ گنتی کے وہی لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں جو 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو دوسرے پھر کہاں جائیں گے؟ ان کے کوئی ذمہ داری نہیں کہ انہوں نے بھی تو کلمہ حضور کا پڑھا ہے، وہ بھی تو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے والدین بھی مسلمان ہیں، تو وہ کیوں نہیں نماز پڑھنے آتے؟ تو یہ پھر انہوں نے کدھر کو جانا ہے؟ کون سی شریعت کو پر عمل کرنے والے ہیں؟ سچا اور سچا اور بہترین اور صالح لوگ وہی ہیں جو خود بھی نماز پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی نماز کی تلقین کرتے ہیں، خود بھی نیک اعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی نیکی کی وہ تلقین کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی وہ دین پڑھاتے ہیں۔ ہم دنیا کے علم کے لیے اپنے بچوں کے ہزاروں روپیہ، لاکھوں روپیہ ان پر خرچ کرتے ہیں، اگر ایک بچے کی ماہانہ خرچہ دیکھا جائے اس کے اسکول کی تعلیم کی ہم انکاری نہیں ہے، اسکول کی تعلیم بھی دنیا میں رہنے کے لیے ضروری ہے، لیکن جو دین یعنی کہ دین پر فوقیت نہ دی جائے، اس کو دین کو بھی اس سے اعلیٰ سمجھا جائے کہ یہ دنیا کا علم ہے، اس نے دنیا میں کام آنا ہے، لیکن یار آخرت میں قبر اور حشر میں کس چیز میں کام آنا ہے، وہ کون سا علم ہے؟ تو وہ علم شریعت مصطفیٰ ہے، یعنی کہ اس کو دنیا کا علم ضرور بچوں کو دلایا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ اہمیت دین کو دی جائے۔
اپنے اسلام کو دی جائے، اپنے بزرگوں کے اخبار سنائے جائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایسا ماحول پیدا ہو کہ حضور کی احادیثیں پڑھی جائیں، ماں کو بھی حدیث مبارک آتی ہو، بہن کو بھی آتی ہو، باپ کو بھی آتی ہو، اپنے بچوں کی تلقین، اپنے بچوں کی تربیت حضور کا فرمان سنا کر کی جائے، اللہ کا فرمان سنا کر کی جائے، تو گھر میں ایسا ماحول پیدا ہونا چاہیے۔ ایسے گھروں کے ایسے گھر بھی موجود ہیں، لیکن بہت شان و نادر ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں دین کا علم بچوں کو بلا لاگت کوئی نہ کوئی دین کی بات بتاتے رہتے ہیں۔ ہمارے استاد گرامی تھے، وہ بزرگ تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ گھر میں کم از کم ایک ایسی دینی کتاب ہونی چاہیے، کوئی بھی دینی کتاب ہو تو 24 گھنٹے میں فقط 5 منٹ کے لیے ساروں کو بٹھایا جائے، سارے گھر والوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، سارے بیٹھے اور ایک بندہ یعنی کہ سارے وضو کر کے بیٹھے اور ایک بندہ جو ہے وہ وضو کر کے وہ کتاب ہاتھ میں لے حدیث پاک کی اور سارے لوگوں کو حدیث مبارکہ سنائے، یعنی کہ کم از کم بلا لاگت ایک حدیث مبارکہ گھر میں تمام لوگوں کو سنائے اور حتی الامکان وہ تمام لوگ عمل کریں اور کوشش کریں کہ اس حدیث پاک پر عمل کیا جائے۔ اگر گھر میں ایسا ماحول ہمیں ملے کہ ہمارا باپ ہمیں بٹھائے اور کہے کہ بیٹا یہ تم جو عمل کرتے ہو، یہ جو تم کام کرتے ہو، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، یہ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، تو گھر میں خواتین کو بھی یہ چاہیے کہ بچوں کی تربیت اسلامی طریقے سے کریں، بچوں کو اسلام کی اور حضور کے فرمان بتائیں اور پھر حضور کے صحابہ کے فرمان بتائے جائیں، ان کے کارنامے بتائے جائیں کہ انہوں نے کیسے اسلام کے لیے اپنی جان قربان کی ہے۔ آج نصاب کے اندر سے وہ جو حضور کی سیرت مبارکہ کی کہانیاں ہیں، وہ حدیثیں ہیں، وہ جو خلیفہ خلفائے راشدین کی جو کارنامے ہیں، کہ اللہ کے نیک بندوں کے کارنامے ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے اور بڑے بڑے حضرت محمد بن قاسم جیسے جو لوگ دنیا میں پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں اور بڑا کئی شہر فتح کیے، کئی ملک فتح کیے، تو ان کہانی وہ آج سے 10-15 سال پہلے وہ ہماری اسکول کی کتابوں کے اندر وہ کہانیاں موجود تھیں تاکہ بچہ پڑھے، مسلمان کا بچہ ان کہانیوں کو پڑھے، حضور کی سیرت کو پڑھے، حضور کے صحابہ کی سیرت کو پڑھے، خلفائے راشدین کی سیرت کو پڑھے گا تو اس کے دل کے اندر بھی حضور کی محبت پیدا ہوگی، اس کے دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اس کے دل میں بھی دین کی محبت پیدا ہوگی، اس کے دل میں بھی اسلام کی محبت پیدا ہوگی۔ لیکن وہ تو انہوں نے ہمارے حکمرانوں نے نصاب میں ساری چیزوں کو دیکھا، تو ہم اس طرف جا رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ چیز ہے کبھی کسی نے سوچا نہیں ہوگا کہ ایک بچے بھی اسکول جاتے ہیں، بچیاں بھی جاتی ہیں، جب ایک بچی پرائمری میں پڑھتی ہے تو اس کے سر پر دوپٹہ ہوتا ہے، 10ویں تک وہ پڑھتی ہے تو اس کے سر پر دوپٹہ ہوتا ہے، اب وہ آگے کسی کالج میں یونیورسٹی میں اس کو داخلہ ملتا ہے تو کھینچ کے اس کے دوپٹے کو سر سے اتار دیا جاتا ہے، اس کو ماحول ایسا دیا جاتا ہے کہ اسلام کا نظر ہے، یہ دوپٹے کی کیا ضرورت ہے، اس کو اتارو۔ جب پھر وہ 11ویں میں فرسٹ ایئر میں داخلہ لیتی ہے کسی یونیورسٹی کالج میں تو 90% 95% بچیوں کے سروں پر دوپٹے نہیں ہوتے۔ یہ جا کے اب حال دیکھ سکتے ہیں، کسی یونیورسٹی کالج کے باہر کھڑے ہو جائیں فقط دیکھنے کے لیے کہ جو بچیاں آئیں گی، اگر 1000 بچی آتی ہے اسکول میں داخل ہوتی ہے کالج یونیورسٹی میں تو چند بچیاں ہوں گی جنہوں نے برقع پہنا ہوگا، چند بچیاں ہوں گی جن کے سر پر دوپٹہ ہوگا، دوسری بچیوں کے سروں پر دوپٹہ بھی نہیں ہوگا، کپڑے بھی ایسے پہنے ہوں گے کہ اللہ معاف فرمائے۔ تو ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے؟ ہم نے خود اپنے گھر میں دینی ماحول ہم نے خود پیدا کرنا ہے۔ ایک باپ سے پوچھا جائے گا، ایک بھائی سے بھی پوچھا جائے گا، ایک بیٹے سے بھی پوچھا جائے گا کہ تیری ماں کیا کرتی تھی، تیرا باپ کیا کرتا تھا، تیری بیوی کیا کرتی تھی۔ ہر شخص سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی ماں، بہن اور بیٹی کے بارے میں کہ تم نے تمہاری ماں کا کردار کیسا تھا، تمہاری بیوی کا کردار کیسا تھا، یہ تمہارے اختیار میں تھا تو بیوی کو منع کر سکتے تھے، تم نے بیٹی کی تربیت کیسے کی ہے۔ ہر شخص سے یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر شخص سے یہ 3 لوگوں
بارے میں پوچھا جائے گا، اپنی اس کی بیٹی کے بارے میں، اس کی بیوی کے بارے میں، تم نے ان کی تربیت کیسی کی۔ تو ہم نے اپنے گھروں میں ماحول ایسا پیدا کرنا ہے تاکہ ہمارے بچے کل کو ہم دنیا سے ہم جائیں تو وہ جب نماز ہو تو وہ نماز میں کھڑے ہوں اور پڑھ رہے ہوں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ میری بخشش فرما، یا اللہ میرے والدین کی بھی بخشش فرما۔ ہم ایسا گھر میں ایسی تربیت کر کے جائیں اپنے بچوں کی کہ کل کو ہم قبر میں چلے جائیں، قبرستان میں ہو تو کم از کم وہ بیٹا قبرستان میں جا کر اپنے باپ کی قبر پر کم از کم فاتحہ پڑھنے والا کو اس کو باپ کی طرف ہو کہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے لیے میں فاتحہ خوانی ہی کر کے آ جاؤں۔ یہ ماحول ہم نے خود پیدا کرنا ہے، ہم نے خود اپنے بچوں کی تربیت خود کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب العالمین کی بارگاہ میں آتی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے پروردگار جو اپنے بھائی کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے اس کا اجر کیا ہے؟ قرآن میں آیا نا جو میں نے تلاوت کی ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ حضور کی امت کو بہترین امت کہا گیا، اس لیے کہا گیا کہ وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے حضور کی امت کی، ہر فرد کی، کہ وہ نیکی خود بھی کرے اور نیکی کی ترغیب بھی کرے، نیکی کی دعوت بھی دے، خود بھی برائیوں سے بچے اور لوگوں کو بھی برائیوں سے بچائے۔ یہ حضور کی امت کی ذمہ داری، ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کے کلیم نبی ہے، رب العالمین کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا جو بندہ نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے مولا اس کا اجر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میں اس کی بات جو ہے وہ زبان سے وہ کلمہ کہے گا نا وہ شخص، رب العالمین نے فرمایا اس کا اجر یہ ہے کہ اس کا ہر کلمہ ہر سال کی عبادت کے مطابق اس کا ہوگا، کہ اس کا ایک کلمہ کسی کو نیکی کی دعوت دینا، ایک جملہ بولنا، فرمایا اس کا ایک جملہ بولنا ایک سال کی عبادت کرنے کے مطابق لکھا جائے گا۔ اس نے ایک سال اللہ کی عبادت کی، کتنا اجر ہے۔ لیکن ایک جملہ اگر وہ کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے تو رب العالمین نے فرمایا کہ میں اس کی بات ہر کلمہ کے بدلے میں ہر سال کی عبادت ہے اس کا ثواب عطا فرماؤں گا، اور میری رحمت اسے جہنم میں جلانے پر شرم محسوس کرے گی۔ کہ اللہ کی جو پایا رحمت ہے، اللہ کا فضل و کرم ہوگا، کہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ رب العالمین نے فرمایا ایسے شخص کو میں جہنم میں لے جانے پر اس کو عذاب دینے میں میری جو رحمت ہے، جو میرا کرم ہے، میری رحمت شرم محسوس کرے گی کہ ایسے بندے کو جہنم میں ڈال دیا جائے، بلکہ فرمایا اس کو میں جنت میں داخل فرماؤں گا، اس کو جنت کے اعلیٰ مراتب عطا فرماؤں گا، اس کو جنت کی ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی، جنت کی جو نعمتیں ہیں اس ہزاروں کروڑوں اللہ کی وہ نعمتوں جنت میں ہوگی، لیکن اس جو ایک نعمت کا اگر پتہ دیکھا جائے نا کہ جنت میں فقط ایک نعمت، فرمایا دنیا جہان کی تمام جو نعمتیں ہوں گی ان سے افضل اور اعلیٰ وہ نعمتیں ہوں گی، جو نعمت جنت میں ملے گی وہ نعمت ہم نے دنیا میں نہیں دیکھی ہوگی، اس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے جو نیکی کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے منع کرنے والے ہیں، فرمایا کہ ایسے لوگوں کو میں جہنم میں داخل نہیں فرماؤں گا، بلکہ میری رحمت ان کو جہنم میں داخل کرنے سے شرم محسوس کرے، اور ان کا ہر بدلہ جو نیکی کا انہوں نے کام کیا ہوگا، نیکی کی دعوت دی ہوگی، اس کا ہر جملہ ایک سال کی عبادت کے ثواب کی سمجھ کو عطا فرماؤں۔ اور پھر کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قبر میں ہر بندے نے جانا ہے اور ہر بندہ اپنی تیاری کرے، کسی وقت بھی موت کا فرشتہ آ جائے گا، تیاری کرے کہ قبر میں جو میرے ساتھ سوال ہوتے ہیں میں نے اس کے بارے میں کیا تیاری کی ہے، میں نے کیا جواب میں نے تیار کیا ہے، کیا اس کے لیے میری تیاری ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کو فرمایا کیا میں تمہیں ان 2 دنوں اور 2 راتوں کے بارے میں نہ بتاؤں، 2 دنوں اور 2 راتوں کے بارے میں نہ بتاؤں، فرمایا ان میں سے ایک دن وہ ہے جب رب العالمین کی طرف سے آنے والا
تیرے پاس یہ خوشخبری لے کر آئے گا، یا وہ تمہارے پاس اللہ کی ناراضگی کا پیغام لے کر آئے گا۔ لیکن جب تم دنیا سے جا رہے ہوگے تو موت کا فرشتہ تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے گا۔ اگر تم مومن ہو، نیک بندے ہو، تو تمہاری روح بہترین انداز میں قبض کرے گا، تمہارا استقبال کیا جائے گا، اور وہی اگر تمہارا بد عمل ہوگا تو وہی فرشتہ تمہاری جان کو ایسے نکالے گا جیسے کسی بیری پر ململ کا کپڑا ڈال دیا جائے، اس کو پھر کھینچا جائے تو وہ نیرو نیر ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا ایک وقت جب اللہ کریم کی طرف سے آنے والا تیرے پاس اللہ کی رضا لے کر آئے گا اور یہ خوشخبری سنانے والا ہوگا، یا اس کی ناراضگی کا پیغام لے کر آنے والا ہوگا۔ اور دوسرا دن صحابی فرماتے ہیں کہ جب تو اپنا نامہ اعمال لینے کے لیے بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا، لیکن جب محشر کا میدان لگے گا پھر ہر بندے کے اعمال نامے تولے جائیں گے، اور اعمال نامے تول کر پرچہ اس کے گناہوں کا یا نیکیوں کا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جب وہ پرچہ لینے کے لیے جائے گا نا تو فرمایا گیا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال وہ لینے کے لیے حاضر ہوگا، اگر نیک بندہ ہوگا تو وہ نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، اگر وہ بد ہوگا برا ہوگا تو وہی اس کا جو نامہ اعمال ہے اس کے بائیں ہاتھ میں ہمارا ہے۔ تو پتہ چلے گا کہ یہ جنتی ہے اور یہ جنتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دو راتوں کے بارے میں فرمایا کہ ایک رات وہ ہے جو میت اپنی قبر میں گزارے گی، لیکن اس کو قبر میں ڈال دیا جائے گا تو وہ میت قبر میں اپنی رات گزارے گی کہ اس سے پہلے اس نے ایسی کبھی رات نہیں گزاری ہوگی جو قبر میں گزاری ہوگی۔ لیکن یہ ایک رات کی بات ہے تو پھر کئی راتیں وہاں گزارنا پڑے گی کہ اس نے دنیا میں ایسی تاریکی والی رات نہیں گزاری ہوگی، کہ یہ اس کے عمل کے ساتھ وابستہ ہے کہ اس نے رات اس کو اگر برا ہے تو اس کی رات ایسی تاریکی والی رات ہوگی کہ اس نے پہلے کبھی نہیں گزاری ہوگی۔ اور دوسری رات وہ ہے جس کی صبح کو قیامت کا دن ہوگا، لیکن جب صبح قیامت ہوگی تو وہ پچھلی جو رات ہے اور پھر اس کے بعد کوئی رات نہیں آئے گی، پھر اجالا ہی اجالا ہوگا۔ جن کو اللہ نے جہنم میں داخل کرنا ہوگا وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، جن کو جنت میں داخل کرنا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اور صحیح بخاری شریف میں حدیث بات موجود ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی حسینہ فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے کندھے پکڑ کر میرا کندھے پر ہاتھ رکھا، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں یوں وقت گزارو جیسے تم مسافر ہو، جیسے مسافر کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، وہ منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے صحابی فرماتے ہیں حضور نے اپنا دایاں ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور کندھے کو پکڑ کر حضور نے فرمایا اے صحابی تم نے دنیا میں ایسا وقت گزارنا ہے جیسے بندہ ایک مسافر ہوتا ہے، تحقیر ہوتا ہے، تم نے ایسا وقت گزارنا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ جب تو شام کرے تو آنے والی صبح کا انتظار مت کرنا، ہو سکتا ہے کہ صبح تمہارے لیے صبح نہ ہو۔ جب صبح کرو تو پھر شام کا انتظار نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ تمہیں شام نہ مل سکے۔ ایسے تمہیں دنیا میں وقت گزارنا ہے کہ جب صبح ہو تو اللہ کی بارگاہ میں تم نے عبادت کرنی ہے، اور اس انداز میں عبادت کرو کہ یا اللہ مجھ سے تو راضی ہو جا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے شام سے پہلے میرے روح کو قبض کر لیا جائے، اور اگر تم نے رات گزارنی ہے تو پھر اس طرح سے رات گزارو اور اپنے گناہوں کی معافی رب العالمین کی بارگاہ میں تم نے مانگنی ہے کہ یا اللہ میں تو سویا ہوا ہوں، یا میں سو جاؤں گا تو سویا بندہ مرے ہوئے بندے کے برابر ہے، تو یا اللہ مجھے معاف کرنا میرے گناہوں سے، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اور سچے دل سے جو میں نے گناہ کی ہے مولا اس کا میں معافی کا طلبگار ہوں اور توبہ کرتا ہوں کہ یا اللہ اگر مجھے نیند ہی میں اٹھنے سے پہلے مجھے موت آ جائے تو اس انداز میں آئے کہ میں نے تیری بارگاہ سے معافی مانگی تھی، توبہ کرنی تھی۔ تو فرمایا پھر تم نے صبح کا انتظار نہیں کرنا کہ صبح ہوگی تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا، جب رات ہو تو پھر تم نے اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگنی ہے، معافی طلب کر کے پھر تم نے سونا ہے۔
اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بازار میں گئے تو دیکھا ماشاءاللہ مسجد کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعارف فرمایا کرے اللہ کریم آپ کے مالوں میں عزت میں آبرو میں اللہ کریم برکت عطا فرمائے تو مسجد کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعارف فرمایا کرے یہ ہمارے لیے بہت اچھا اللہ نے ہمیں ایک صلہ دیا ہوا ہے اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے اللہ کے جو در مسجد ہے تو ان کی خدمت کرنا تو یہ اللہ کریم اس بندے پر بڑا راضی ہوتا ہے جو اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہے تو اللہ کریم ہمیں اس کے دیے ہوئے مال سے اس کی راہ پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک اونٹ آپے سے باہر ہو گیا ہے لوگ پریشان ہیں اس کو وہ پکڑنے میں نہیں آ رہا آپ لوگوں کو مارتا ہے تو آپ نے اس کو ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ اونٹ اس کے پاس جا کر آپ نے اس کو اشارہ کیا تو وہ آپ کے قریب آ گیا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اس کے کان میں کچھ کہا تو وہ اونٹ آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی شان یہ ہے کہ جہاں سے میرے آقا نے فرمایا جہاں سے میرا عمر گزرتا ہے تو شیطان ڈر کے بعد رستہ بدل لیتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کی شان یہ ہے فرمایا اگر میرے اوپر میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اگر میرے بعد نبی آنا ہوتا تو سیدنا فاروق اعظم نبی ہوتے ایسی آپ کی جان یہ ہے 36 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے جن کے دور میں ایسا عدل و انصاف تھا کہ ایک ہی پتھر پر ایک دریا کے کنارے پر اسی جگہ پر بکری بھی پانی پی رہی ہے شیر بھی پانی پی رہا ہے لیکن شیر کو یہ جرأت نہیں ہے تو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے دریا نیل بند ہو چکا تھا ہر سال کبائی لڑکی دیتا تھا پھر دریا میں پانی آتا تھا تو یہ سیدنا فاروق اعظم ہے جنہوں نے رکا لکھا دریا نیل کے نام فرمایا اگر تم اللہ کے حکم سے چلنا چاہتا ہے تو چل ورنہ تو عمر کے غضب کو جانتا ہے کہ عمر میرے ساتھ کیا کرے گا رکا ڈالنا تھا دریا نیل میں پانی آ جاتا ہے یہ سیدنا فاروق اعظم وہ ہے کہ جن سے بھی دن کے بارے میں آقا نے فرمایا جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے آسمان کے تاروں کی مدد کتنی نہیں کر سکتا جتنے آسمان پر تارے ہیں میرے آقا نے فرمایا جتنے آسمان کے ستاروں کے برابر میں عمر کی نیکیاں ہیں تو وہ سیدنا فاروق اعظم بازار میں گئے دیکھا کہ ایک بازار میں اونٹ لوگ پریشان ہیں اونٹ لوگوں کو مار رہا ہے تو آپ نے اس کو اشارہ کیا اس کے قریب جا کر اس کے کچھ کان میں کہا جب کان میں کہنے کی دیر تھی تو وہ اونٹ آرام سے بیٹھ جاتا ہے 2-3 دن ایسے ہی وہ وہاں بیٹھا رہا اٹھنے کا نام نہیں لیا اور 3 دن کے بعد اسی جگہ پر وہ اونٹ مر جاتا ہے تو لوگ حیران ہو گئے کہ ہمیں پریشان کر رہا تھا سیدنا فاروق اعظم نے پتہ نہیں اس کے کان میں کیا کہا کہ 3 دن وہاں ہی بیٹھا رہا نہ اس نے پانی پیا نہ اس نے پٹھے کھائے وہاں ہی بیٹھا رہا پھر 3 دن کے بعد پھر وہ مر گیا لوگ اکٹھے ہو کر آپ اس وقت میں امیر المومنین تھے آپ کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوئے کہ پوچھیں کہ آپ نے اس کے کان میں کہا کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ڈنگر اگر پریشان کرے تو کو فقیر لوگوں کی کرتا ہے اگر کوئی ڈنگر جڑا ہے کوئی ماں بچہ گاں اگر اٹھ جاوے وہ کتنا پریشان کرتی ہے کہ سارے لوگ جان دے پھر اونٹ جڑا سیدھا بڑا ہوتا ہے لوگوں نے سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں جا کر پوچھا کہ اے امیر المومنین آپ نے اس اونٹ کے کان میں کیا کہا تھا کیونکہ کان میں جب آپ نے کہا تھا تو اس وقت اونٹ ساکت ہو گیا تھا پھر وہ بیٹھ گیا پھر وہ مر گیا تو آپ نے اس کے کان میں کیا کہا تھا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس کے کان میں یہ کہا تھا کہ میں اونٹ کیوں پریشان کرتا ہے تم نے مرنا نہیں ہے ایک دن میں نے فقط یہ کہا تھا کہ تم نے مرنا نہیں کیوں آپ کے سواہر ہے وہ اونٹ کو پتہ چل گیا کہ میں دنیا سے جانا ہے تو میرا حساب کتاب ہونا ہے جو میں پریشان کر رہا ہوں لوگوں کو تو جو انسان ہے جس کو شرف و خلقات کہا گیا ہے جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین جو اللہ کی مخلوق ہے وہ انسان ہے جس کو عقل بھی دی گئی جس کو شعور بھی دیا گیا جس کو رب العالمین نے سورۃ محمدی میں پیدا فرمایا تو کیا اس سے نہیں پوچھا جائے گا
لوگ آج کہتے ہیں کہ فلاں کام کر لو جنت مل جائے گی، رب العالمین نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم جنۃ، فرمایا کیا تم ایسے ہی جنت کے حقدار بن جاؤ گے؟ تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، تمہیں ایسے ہی جنت مل جائے گی۔ ایسے بڑی جنت نہیں ملے گی۔ ایک مزدور سارا دن کام کرتا ہے، پھر جا کر اس سے مزدوری ملتی ہے۔ تو ہم نے دنیا میں رہ کر ہم مزدور ہی ہیں، ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، تو یقیناً ہمیں مزدوری پھر اللہ کی رحمت ملے گی، اللہ کا کرم ملے گا، اللہ کی بخشش ملے گی۔ اس لیے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی بن گیا تو انہوں نے پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش بہانے چلے آ، کوئی پلیا ناچ نخریاں تھے، کوئی گرم ریت تھل چلے آ، کوئی بھول گیا مقصد آمد نہ، کوئی کر کے مقصد حل چلے آ۔ غلام فریدہ اتنے سب مسافر نہیں، کوئی حل چلے آ، کوئی گھر چلے آ۔ اس انداز میں ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے۔ میرا صاحب فرماتے ہیں کہ بچے ٹبے شیرا ملے جل ملے مرغائیاں تے چاروں نکرا موت نے ملیاں تے فضل کری لبسائیاں۔ ایسے انداز میں جاؤ کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں رب العالمین ہم سے راضی ہو۔ یہ نہ ہو کہ قبر میں پھر ہمارے ساتھ جو ہونا ہے وہ سب بندہ جانتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ قبر میں کیا ہونا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے اللہ کے محبوب کو راضی کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ کو اس کے محبوب کو راضی کر لیں گے پھر ہمارے ساتھ معاملہ بھی اچھا ہوگا۔ اس لیے ہم دنیا میں اس انداز میں رہیں۔ حضور نے جیسے فرمایا کہ ایسے دنیا میں وقت گزارو جیسے بندہ مسافر ہے، تو ہم نے مسافر کی طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے یہاں مطلب یہ ہے کہ یہاں ہم نے دل نہیں لگانا۔ بڑے بڑے دنیا سے آئے اور بڑے بڑے دنیا سے واپس چلے گئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو ذائقہ چکھنے سے پہلے ہم نے اس انداز میں رہنا ہے کہ ہمیں موت ہے تو اچھے ذائقے سے ہمیں موت کو چکھیں۔ تو ذائقہ موت کو ذائقہ کہا گیا ہے کہ موت ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقہ اس لیے کہا گیا کہ جیسے اس کے اعمال ہوں گے اس کو موت ویسی آئے گی۔ اگر اچھی موت آئے گی، اگر چاہتا ہے کہ ذائقہ اچھا ہو تو پھر اس کے لیے اعمال اچھے کرنے پڑیں گے۔ تو اگر اس کے موت کی کڑواہٹ محسوس ہوگی، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ہم جیسے میرے جیسے گناہگار ہوں گے، اس کے لیے پھر اللہ کی ہم نے اطاعت کرنی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری موت اچھی ہو، ہمیں موت کا ذائقہ اچھا نصیب ہو، بہترین ذائقہ ہو، تو اس کے لیے ہمیں اللہ اس کے رسول کی اتباع کرنی ہے، قرآن و سنت پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ نماز پر جانا نہیں ہم نے چھوڑی، نماز کو ہم نے 5 وقت کے اندر ہی ہم نے ادا کرنا ہے، نماز قضا نہیں کرنی۔ اس لیے گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کیا کریں، قرآن جتنا ہو سکے اتنی توفیق ہو اتنا قرآن پڑھ لیا کریں۔ جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، پھر آپ کا فرماتے ہیں کہ ایک حرف کے بدلے میں رب العالمین اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو 10 گناہوں کو رب العالمین اور 10 نیکیاں اس کے نام اعمال لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں ایک لفظ پڑھنے سے۔ تو کتنی اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے وسیلے سے کتنا پیارا دین دیا ہے۔ دین اسلام میں ہی عزت ہے۔ اگر ہم دین کی عزت کریں گے، اسلام کی عزت کریں گے، اپنے مسجدوں کی ادب و احترام کریں گے، یقیناً ہمارا بھی ادب و احترام ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو دین سے محبت عطا فرمائے، اپنے گھروں میں دین کا ماحول پیدا کریں، بچوں کو دین پڑھائیں اور سنیں اور سنائیں بھی۔ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔